اور نہ دنیا تھکی ہے، نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اسی بندوق کی گولی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی۔ کانیاں غریب گھر کی تھی، بڑھ کے کاروبار ہو گئی، آنکھ ہی تھی زخم کی دوا، آنکھ ہی تھی زخم کی دوا، آنکھ ہی کٹار ہو گئی۔ تو بھی کرتا ہے بہت پیار مجھے، کس قدر پیار کی ارزانی ہے، کیا جب بے سر و سامانی ہے، آنکھ میں اشک نہیں پانی ہے۔ کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی۔ کہ کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی، کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے۔ ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں، کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم وقت آتی ہے نہ جاتی ہے۔ اپنی تباہیوں کا کسی سے گلہ نہیں، یہ واردات صرف میرا واقعہ نہیں، آج بھی وہ نہیں آیا تسلیم، بہہ گیا جو بھی کاجل میرا۔ اپنے اکیلے پن کا میں کس سے گلہ کروں، اپنے اکیلے پن کا میں کس سے گلہ کروں، جس کو بھی مڑ کے دیکھا وہ تنہائیوں میں ہے، جس کو بھی مڑ کے دیکھا وہ تنہائیوں سکے گا کیا، پھر بھی ترش کے دیکھ لیں شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی۔ کرے طلب اگر تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو۔ مہتاب میں ہنستا ہوا چہرہ آئینہ ایام میں حیراں سا لگے ہے۔ واہ واہ واہ۔ نشانی دے دے، کچھ غنچہ و شبنم کی زمانی دے دے، مانا کہ مصیبت تھا جوانی لیکن ایک بار مجھے اور جوانی مانا۔ قصہ غم تمہیں سنائیں ہم، اتنے آنسو کہاں سے لائیں ہم۔ مصروف جانتے ہیں مجھے لوگ، مصروف جانتے ہیں مجھے، یا میرا غم ہی میری فرصت ہے،
لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے، یا میرا غم ہی میری فرصت ہے. صنم کی یاد تیرا شکریہ، سایہ زلف صنم کی یاد تیرا شکریہ، رات آتش خانہ دل میں بڑی ٹھنڈک رہی، سایہ زلف صنم کی یاد. لو دل اپنی اپنی کہیں جب خمار، عقل کی سنیے دل کا کہا کیجئے، عقل کی سن. اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر سکیں. تو اب میں میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور صدارت فرما کر ہم سب کی عزت افزائی فرمائیں. ڈاکٹر جمیل جالبی، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی. خمار بارہ بنکوی صاحب سے جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں، حضرت خمار بارہ بنکوی. خواتین و حضرات، میرے دوست اور میرے سینئر ساتھی جناب انور مقصود کسی تعارف کے محتاج نہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے اور اخباری کالموں کے حوالے سے آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. آج کی نظامت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمیں انہیں زحمت دی ہے. جناب انور مقصود. شکریہ سلیم. پچھلے کئی برسوں میں دبئی نے اردو شاعری کے بجائے اردو شاعروں کو ایک نئے مزاج سے آشنا کیا ہے. لوگ آئیں گے، اسی ترتیب سے میں سب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. علی احمد ایاز صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہندوستان سے تشریف لائی ہیں محترمہ برکھا رانی. زیغم زیدی صاحب دبئی سے تشریف لائیں اور اس مشاعرے کے آرگنائزر بھی ہیں. ڈاکٹر زبیر فاروق، آپ عرب ہونے کے باوجود اردو میں شاعری کرتے ہیں اور بہت عمدہ شاعری کرتے ہیں. محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ کراچی سے تشریف لائی ہیں. محترمہ تسنیم صدیقی مراد آباد سے تشریف لائی ہیں. محترم انور مسعود صاحب پاکستان سے تشریف لائیں. محترمہ پروین شاکر صاحبہ پاکستان سے تشریف لائیں. محترم کرشن بہاری نور صاحب ہندوستان سے تشریف لائیں. محترم پیرزادہ قاسم صاحب پاکستان سے تشریف لائیں. محترم ملک زادہ منظور صاحب ہندوستان سے تشریف لائیں. محترم اختر سکندروی پاکستان سے تشریف لائیں. محترم جون ایلیا پاکستان سے تشریف لائیں. محترم شمیم جے پوری ہندوستان سے تشریف لائیں. محترم بیکل اتساہی ہندوستان سے تشریف لائیں. محترم احمد فراز پاکستان سے تشریف لائیں. محترم کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب ہندوستان سے تشریف لائیں. محترم کیف عظیم آبادی صاحب ہندوستان سے تشریف لائیں. مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جناب صدر سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مشاعرے کے لیے کچھ فرمائیں. محترم جمیل جالبی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خمار بارہ بنکوی صاحب، شعراء کرام، معزز خواتین و حضرات، مشاعرے کی صدارت خاصا مشکل کام ہے. مشکل اس لیے کہ صدر کو ایک مخصوص جگہ پر بند کر بیٹھنا پڑتا ہے. مشہور شاعر حضرت خمار بارہ بنکوی کے نام نامی سے منسوب کیا گیا ہے. اس طرح آج آپ اور سب مقیمان دبئی و امارات نہ صرف انہیں عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں بلکہ اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ وطن سے دور رہتے ہوئے بھی آپ کو
اپنی تہذیب، اپنی زبان اور اپنی شاعری دل سے عزیز ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ شکریہ جالوی صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب اور تقریبات سے ذرا مختلف ہے۔ یہ آپ کی محبت کا اظہار ایک شاعر اور ایک انسان کے لیے ہے۔ آپ ہی کی دعوت پہ یہ سب کے سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں علی احمد ایاز صاحب کو۔ عرض کیا ہے کیجے جشن خمار کی باتیں، کیجے جشن خمار کی باتیں، حاصل روزگار کی باتیں، اور آج تاج سخن ہے جس سر پر، آج تاج سخن ہے جس سر پر، بس اسی تاجدار کی باتیں۔ حضرت خمار بھی ہیں، لیجئے حضرت خمار بھی ہیں، لیجئے حضرت خمار بھی ہیں، ان سے سن لیں خمار کی باتیں، اور دولت درد بٹنے والی ہے، ارے جمع کر لو یہ پیار کی باتیں۔ اور آخری شعر ہے کہ جشن شام جشن خمار ہے یہ ایاز، شام جشن خمار ہے یہ ایاز، یعنی شعر میں شہ سوار کی باتیں۔ واہ واہ واہ، شکریہ بہت۔ اب تشریف لا رہی ہیں محترمہ برکھہ رانی، آپ ہندوستان سے تشریف لائیں۔ غزل پیش کر رہی ہوں، مطلع سماعت فرمائیے۔ اپنی تباہیوں کا کسی سے گلہ نہیں، اپنی تباہیوں کا کسی سے گلہ نہیں، یہ واردات صرف میرا واقعہ نہیں، یہ واردات صرف، اور شعر سماعت فرمائیے۔ اس شہر کے ہجوم میں گم ہو گئے ہیں لوگ، اس شہر کے ہجوم میں گم ہو گئے ہیں لوگ، آواز دے رہی ہوں کوئی بولتا نہیں، آواز دے رہی ہوں اس شہر کے ہجوم میں گم ہو گئے ہیں لوگ، آواز دے رہی ہوں کوئی بولتا نہیں۔ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے۔ ہم نے فراق یار میں گھڑیاں گزار دی، ہم نے فراق یار میں گھڑیاں گزار دی، اس مرحلے کے بعد کوئی مرحلہ نہیں، اس مرحلے کے بعد کوئی مرحلہ نہیں، یہ آپ کا ہے حکم تو اچھا یوں ہی صحیح،
یہ آپ کا ہے حکم تو اچھا یوں ہی سہی ترک تعلقات میرا مدعا نہیں، ترک تعلقات کھو گئی ہوں رنجو علم کے غبار میں، منزل تو سامنے ہے مگر راستہ نہیں، منزل تو سامنے ہے مگر راستہ نہیں، اپنی تباہ۔ شکریہ۔ اپنی تباہیوں کا کسی سے گلہ نہیں، یہ واردات صرف میرا واقعہ نہیں۔ برکھا رانی اپنا کلام سنا رہی تھیں۔ تشریف لاتے ہیں زیغم زیدی، آپ اس مشاعرے کے آرگنائزر بھی ہیں اور آپ کا تعلق دبئی سے۔ ملاد فرمائیے۔ ایسے بھولے لوگ بھی مجھ کو اچھے لگتے ہیں، واہ، ایسے بھولے لوگ بھی مجھ کو اچھے لگتے ہیں، پیار کے جھوٹے بول بھی جن کو سچے لگتے ہیں، کہیں اور سے گزرا ہوتا میں نہ آتا تیری محفل میں تو اچھا ہو۔ شکریہ۔ اور اب خواتین حضرات تشریف لاتے ہیں اسی سرزمین کے ایک شاعر ڈاکٹر زبیر فاروق۔ اور اب پس وسعت سے میں غزل پیش کرنا چاہتا ہوں جو ذرا سا مختلف زمین ہے، ایک نئی زمین میں نے کوشش کی ہے۔ جی ارشاد۔ تنہائی کا ایک ایک منظر مجھ پہ روب جمائے، تنہائی کا ایک ایک منظر مجھ پہ روب جمائے، کیوں میرا تاریک مقدر مجھ پہ روب جمائے، تنہائی کا ایک ایک منظر مجھ پہ روب جمائے، کیوں میرا تاریک مقدر مجھ پہ روب جمائے، مجھ پہ روب جمائے۔ میں دریا ہوں آخر اپنی ہستی نہ کھو بیٹھوں، شور مچاتا ایک سمندر مجھ پہ روب جمائے، دیکھ کے آئینے میں اپنی صورت میں گھبراؤں، دیکھ کے آئینے میں اپنی صورت میں گھبراؤں، مجھ سا ہی ایک میرے اندر مجھ پہ روب جمائے، دیکھ کر ٹوٹ چکا ہوں میں اتنا فاروق، اندر اندر ٹوٹ چکا ہوں میں اتنا فاروق، اینٹیں گارا مٹی پتھر مجھ پہ روب جمائے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر زبیر فاروق اپنا دیوان سنا رہے تھے۔ میں نے جب بھی کبھی جانے کی اجازت چاہی، اس نے بڑھ کر میرا اسباب سفر کھول دیا۔ یہ خوبصورت شعر ہے شاہدہ حسن کا، آپ تشریف لائی ہیں پاکستان سے۔ ارشاد۔ سلیقہ عشق میں میرا، سلیقہ عشق میں میرا بڑے کمال کا تھا، سلیقہ عشق میں میرا بڑے کمال کا، بڑے کمال کا تھا، یہ ایک چراغ بھی گھر میں عجب مثال کا تھا، میں اپنے نقش بناتی تھی جس میں بچپن سے، میں اپنے نقش بناتی تھی جس میں بچپن سے، وہ آئینہ تو کسی اور خد و خال کا تھا، ہجر سے بڑھ کر تیرے وصال کا تھا، میں تیری دوری و قربت کی کیا خبر رکھتی، عذاب ہجر سے بڑھ کر تیرے وصال کا تھا، اور محبتوں میں قائل تھی لب نہ کھلنے کی، محبتوں میں قائل تھی لب نہ کھلنے کی، جواب
ورنہ میرے پاس ہر سوال کا تھا۔ محبتوں میں میں قائل تھی لب نہ کھلنے کی، جواب ورنہ میرے پاس ہر سوال کا تھا۔ میری شناخت تھی اس خاک رہگزار میں گم، آنکھوں سے بن کے قطرہ اشک، میری خوشی سے جو رشتہ تیرے ملال کا تھا، وہی تو گر گیا آنکھوں سے بن کے قطرہ اشک، وہی تو گر گیا آنکھوں سے بن کے قطرہ اشک، میری خوشی سے جو رشتہ تیرے ملال کا تھا۔ اور کتاب کس کی مسافت کی لکھ رہی ہے ہوا، جڑ سے اکھڑنے کے موسموں میں بھی ہوا کا پیار شجر سے عجب کمال کا تھا۔ درخت جڑ سے اکھڑنے کے موسموں میں بھی ہوا کا پیار شجر سے عجب کمال کا تھا۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ مجھ کو صورت تصویر کر گیا جس وقت، وہ مجھ کو صورت تصویر کر گیا جس وقت، وہ وقت شام سے سورج کے اتصال کا تھا، وہ مجھ کو صورت۔ اور اس وقت مراد آباد سے تشریف لائی ہیں محترمہ تسنیم صدیقی۔ عرض کیا ہے، مطلع عرض ہے غزل کا۔ جی ارشاد۔ خشک ہونے لگا آنچل میرا، خشک ہونے لگا، خشک ہونے لگا آنچل میرا، پھر تعاقب کرے بادل میرا، پھر تعاقب کرے بادل میرا۔ اور خاص طور سے توجہ چاہوں گی اس شعر پر، ملاحظہ کیجئے کہ اب کے بچھڑوں گی تو کھو جاؤں گی، اب کے بچھڑوں گی، اب کے بچھڑوں گی تو کھو جاؤں گی، راستہ روک لے پاگل میرا، راستہ میں تھے آپ تو شکریہ۔ ہائے وہ اس کی، ہائے وہ اس کی مہکتی باتیں، ذہن تک ہو گیا سندل میرا، ذہن تک ہو گیا سندل میرا۔ سماعت فرمائیں کہ خاص طور سے خمار صاحب یہ شعر دیکھیے گا کہ کھو گیا کھیلتے، اس پل کی نظر کر رہی ہوں جو سبھی کی زندگی میں آتا ہے اچھا یا برا، محسوس فرمائیے گا کہ کھو گیا کھیلتے بچے کی طرح، کھو گیا کھیلتے، کھو گیا کھیلتے بچے کی طرح، وقت کی بھیڑ میں ایک پل میرا، وقت کی نائب ہے آپ کی
शुक्रिया आप तमाम हाजरीन का। और मक्ता समात फरमाइएगा कि आज भी वो नहीं आया तस्नीम, आज भी वो नहीं आया तस्नीम, बह गया जो भी काजल मेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। चांद को हाथ लगा आए हैं अहले हिम्मत, उनको ये धुन है कि अब जानिबे मरीख बढ़ें। एक हम हैं कि दिखाई न दिया चांद हमें, हम इसी सोच में हैं ईद पढ़ें या न पढ़ें। ये खूबसूरत कता अनवर मसूद साहब का है, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम अनवर मसूद साहब। एक कथा अर्ज कर रहा हूँ। इसके सबब से है ये मुलाकात दोस्तां, वाह। इसके सबब से है ये मुलाकात दोस्तां, ये जो मुशारा है समुंदर के पार का, वाह। ये जो मुशारा है समुंदर के पार का, मैं हूँ और एक आलमे कैफो सुरूर है, नशा सा हो गया मुझे जश्ने खुमार का। बहुत याद हैं औरों के लिए शेर, लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए, तू मिले तो मैं तुझे शेर सुनाऊं अपने, तू मिले तो मैं तुझे शेर सुनाऊं अपने, तेरे रास्ते का जो कांटा भी मयस्सर आए, मैं उसे शौक से कॉलर पे सजाऊं अपने। बेदी साहब शेर अर्ज है कि सोचता हूं कि बुझा दूं मैं ये कमरे, जाने वाले को गले से न लगाऊं अपने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं टूट कर भी खुद को बिखरने नहीं देता, यूं टूट के भी खुद को बिखरने नहीं देता, इस इंतशार में भी सलीका बना रहा। ये शेर है मोहतरम कैफ अजीम आबादी साहब का। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। खुशबू तेरे बदन की जो पुरवाइयों में है, वाह। खुशबू तेरे बदन की जो पुरवाइयों में है, शबनम की आँच ज़ख्म की गहराइयों में है। वाह 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 वाह। और ये खुश मजा कीजिए। बाहम गुजारा जिसकी लड़कपन की छाँव में, वो भी शरीक शहर के बलवाइयों में है, वो भी गुजरा मेरे करीब से मुँह फेर कर जो आज, क्यों उस का नाम लूं वो मेरे भाइयों, क्यों उस का नाम लूं वो मेरे भाइयों में है। आखिरी शेर। अपने अकेलेपन का
میں کس سے گلا کروں اپنے اکیلے پن کا میں کس سے گلا کروں جس کو بھی مڑ کے دیکھا وہ تنہائیوں میں ہے جس کو بھی مڑ کے دیکھا وہ تنہائیوں بہت بہت شکریہ. سے لاج موہ آئی نہ جگ سے لاج میں اتنی زور سے ناچی آج کے گھنگھرو ٹوٹ گئے میں کملے دا ڈھولا آئے رات دھمی دھمی ہم کو یار در در پھرایا یار نے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جتنی محنت یونیکیرینز کی شامل ہے اتنی ہی محبت ایمریٹس اور خلیج ٹائم کی شامل ہے. دلی کی آخری شمع کے بعد دبئی کی پہلی شمع میں اب جو شاعرہ تشریف لا رہی ہیں وہ تو جان لے کے بھی ویسا ہی سبک نام رہا. عشق کے باب میں سب جرم ہمارے نکلے. پروین شاکر. سب سے پہلی صبح کہ دل کہتا ہے واہ اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے یہ اجالا تو کسی دیدے نمناک سے ہے. اتنی. اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ ہاتھ تو کاٹ دیے کوزگروں کے ہم نے ہاتھ تو کاٹ دیے کوزگروں کے ہم نے معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے. ہاتھ ہاتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون. دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر. پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر. چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی. دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی کہ اس کو نہ طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. اور آخری شعر ہے کہ شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال. جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. تشریف لا رہے ہیں محترم کرشن بہاری نور. آپ ہندوستان سے تشریف لائیں. حضرات میں چند متفرق اشعار اور اس کے بعد ایک غزل پیش خدمت کروں گا. ملاحظہ فرمائیے عرض کیا ہے کہ کس طرح سے دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے کس طرح سے دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. کس طرح سے دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. کس طرح سے دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. حضرات غزل کا کیا تاثر ہوتا ہے کیا امپیکٹ ہوتا ہے غزل کا سننے والوں پر
اس سلسلے میں ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. عرض کیا ہے کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے. واہ واہ. میں آخری شعر اس سلسلے کا نہیں, میں غزل پیش کروں گا, ملاحظہ فرمائیے. بہتر ہے, مجھے حکم مل رہا ہے کہ میں پھر اس شعر کو پیش کروں, سنا دیتا ہوں. عرض کیا ہے کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. یہ بھی شعر دیکھیں. عرض کیا ہے کہ گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب, کہ گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب, پلٹے ہوئے نقاب, ایک نور کی لکیر سی کھچتی چلی گئی. لکیر سی کھچتی چلی گئی. گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب, ایک نور کی لکیر سی کھچتی چلی. عزیز ہے اپنا, وہ بھی یاد آ گیا. مطلب ہے یہ غزل کے متفرق شعر نہیں ہے, غزل سے نکالے ہوئے نہیں ہیں, یہ بالکل علیحدہ ایک ہی ایک شعر کہا ہے, وہ پڑا ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے. عرض کیا ہے کہ غم میرے ساتھ ساتھ بہت دور تک گئے. غم میرے ساتھ ساتھ بہت دور تک گئے, مجھ میں تھکن نہ پائی تو بیچارے تھک گئے. مجھ میں تھکن نہ پائی تو بیچارے. غم میرے ساتھ ساتھ بہت دور تک گئے, مجھ میں تھکن نہ پائی تو بیچارے تھک گئے. تو بیچارے تھک گئے. اب یہ غزل کا مطلب سماعت فرمائیے. غزل سنیے صاحب, توجہ چاہوں گا. مطلب پہ بڑا مشکل تھا مطلب اس زمین میں. عرض کیا ہے کہ وہ لب کہ جیسے ساغر صہبا دکھائی دے, وہ لب کہ جیسے ساغر صہبا دکھائی دے, جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے. جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے, وہ لب کے جیسے ساغر صہبا دکھائی دے, جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے, چھلکتا دکھائی دے. اب یہاں سے غزل سماعت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے. کہتا ہوں کہ دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب. دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب, قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے. دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب, قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے. قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے. دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب, قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے. قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا. کیوں آئینہ کہیں اسے, پتھر نہ کیوں کہیں. کیوں آئینہ کہیں اسے, پتھر نہ کیوں کہیں, جس آئینے میں عکس نہ ان کا دکھائی دے. کیوں آئینہ کہیں اسے, پتھر نہ کیوں کہیں, جس آئینے میں عکس نہ ان کا دکھائی دے. یہ آخری دو شعر آپ سب حضرات کی نظر. عرض کیا ہے کہ جس آئینے میں عکس نہ ان کا دکھائی دے. کہتا ہوں کہ اس تشنا لب کی
نیند نہ ٹوٹے دعا کرو، اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو، جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے، اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو، جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی۔ واہ واہ واہ، بہت انداز کہے کہ کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، حضور کیا ہے کہ کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے۔ کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے۔ کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے۔ اور یہ میں آخری شعر اہل دبئی کی نظر کر رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں ابھی۔ آنکھیں جو بند ہوں، کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے۔ یہ تمام اہل دبئی کی نظر شارجہ کی بھی۔ یہ شعر خاص آخری شعر میرا غزل کا، عرض کیا ہے کہ کیا حسن ہے، جمال ہے، میں منتظر ہوں وہاں کا، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا۔ ارشاد۔ کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ یہ غزل بھی سماعت فرما لیجئے۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک غزل اس پہ لکھوں، دل کا تقاضا ہے بہت۔ ایک غزل اس پہ لکھوں، دل کا تقاضا ہے بہت، دل کا تقاضا ہے بہت، ان دنوں خود سے بچھڑ جانے کا دھڑکا ہے بہت، ان دنوں خود سے بچھڑ جانے کا دھڑکا ہے بہت۔ اور اب یہاں سے غزل سماعت فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ رات ہو، دن ہو، کہ غفلت ہو، کہ بیداری ہو، رات ہو، دن ہو، کہ غفلت ہو، کہ بیداری ہو، اس کو دیکھا تو نہیں ہے، اسے سوچا ہے بہت۔ رات ہو، دن ہو، کہ غفلت ہو، کہ بیداری ہو، اس کو دیکھا تو نہیں ہے، اسے سوچا ہے بہت۔ اور اب یہ شعر بھی کنور صاحب موجود ہیں، میں ان کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ اس کو دیکھا تو نہیں ہے، اسے سوچا ہے بہت۔ ملا فرمایا آپ سب حضرات بھی۔ عرض کیا ہے کہ تشنگی کے بھی مقامات ہیں، کیا کیا یعنی، تشنگی کے بھی مقامات ہیں، کیا کیا یعنی، کبھی دریا نہیں کافی، کبھی قطرہ ہے بہت۔ تشنگی کے بھی مقامات ہیں، کیا کیا یعنی، کبھی دریا نہیں کافی، کبھی قطرہ ہے۔ لکیروں کے اضافے ہیں گواہ، میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ، میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت، میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت۔ اور یہ شعر دیکھیں، محسوس کر لیں، یہ تو شعر سب سماعت فرمایا آپ نے۔ عرض کیا ہے کہ
کوئی آیا ہے ضرور اور یہاں ٹھہرا بھی ہے. کوئی آیا ہے ضرور، ایک دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل کتنی خوبصورت ادا چاہوں گا. اس کیا ہے کہ کوئی آیا ہے ضرور اور یہاں ٹھہرا بھی ہے. گھر کی دہلیز پائے نور اجالا ہے بہت. کوئی آیا ہے ضرور اور یہاں ٹھہرا بھی ہے. گھر کی دہلیز پائے نور اجالا ہے بہت. ایک غزل اس پہ لکھوں دل کا تقاضا. واہ واہ، عجب ہنر ہے کہ دانشوری کے پیکر میں کسی کا ذہن کسی کی زبان لیے پھریے. تشریف لاتے ہیں محترم پیرزادہ قاسم صاحب. اجازت. حضرات، ایک بالکل تازہ غزل آپ کی محبتوں کی نظر ہے، اور آج کل جیسی تازہ غزل ہو سکتی ہے ویسی ہی ہے. ملاحظہ فرمائیے. شہر کرے طلب اگر تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. ایک علاج دائمی ہے تو برائے تشنگی. ایک علاج دائمی ہے تو برائے تشنگی، پہلے ہی گھوٹ میں اگر زہر ملا دیا کرو. سادہ دلوں سے دور کیا سارے عذاب بھول جائیں، کر کے انہیں لہو لہان پیار جتا دیا کرو. کر کے انہیں واہ 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 واہ. مقتل غم کی رونقیں ختم نہ ہونے پائیں گی، کوئی تو آ ہی جائے گا روز صدا دیا کرو. کوئی تو آ ہی جائے گا اپنا لطف خاص یاد دلا دیا کرو. ایک خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا. تیق شب رہا ایک دیا بجھا ہوا. درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی، درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی، ویسے میری بساط کیا ایک دیا بجھا ہوا. درب میری روشنی جان حرف سخن میں ڈھل گئی، اور میں جیسے رہ گیا ایک دیا بجھا ہوا. خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا،
پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا. سارے شہر کے گرد و ملال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے. تشریف لاتے ہیں ملک زادہ منظور صاحب. چند شعر کہ جو فصل خزاں میں کانٹوں پر رقصان و غزل خاں گزرے تھے، جو فصل خزاں میں کانٹوں پر رقصان و غزل خاں گزرے تھے، وہ موسم گل میں بھول گئے پھولوں میں بھی خنجر ہوتا ہے. کہ جو فصل خزاں میں کانٹوں پر رقصان و غزل خاں گزرے تھے، وہ موسم گل میں بھول گئے پھولوں میں بھی خنجر ہوتا ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اب دیکھ کے اپنی صورت کو ایک چوٹ سی دل پر لگتی ہے. اب دیکھ کے اپنی صورت کو ایک چوٹ سی دل پر لگتی ہے. گزرے ہوئے لمحے کہتے ہیں آئینہ بھی پتھر ہوتا ہے. کہ اب دیکھ کے اپنی صورت کو ایک چوٹ سی دل پر لگتی ہے. گزرے ہوئے لمحے کہتے ہیں آئینہ بھی پتھر ہوتا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس شہر ستم میں پہلے تو منظور بہت سے قاتل تھے. اس شہر ستم میں پہلے تو منظور بہت سے قاتل تھے، اب خود ہی مسیحا قاتل ہے یہ ذکر برابر ہوتا ہے. اس شہر ستم میں پہلے تو منظور بہت سے قاتل تھے، اب خود ہی مسیحا قاتل ہے یہ ذکر برابر ہوتا ہے. کتاب میں ہنستا ہوا چہرہ آئینہ ایام میں حیراں سا لگے ہے. شکوہ میرا شرمندہ احساس سا لگے ہے، جب تیرا تغافل بھی پشیماں سا لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصرار ہے محترم کا، اس وجہ سے میں دعوت دے رہا ہوں. خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں، آنا تو بعد میں چاہیے. شاعروں کے سردار اور سرداروں کے شاعر محترم کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب. صاحب صدر میرے بیٹے احمد فراز، خواتین و حضرات، ہمارے ہاں ہندوستان میں رواج ہے کہنے کا بہنوں اور بھائیوں، لیکن میں یہ فکرہ اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ میری بیوی یہاں بیٹھی ہے. اس زبان سے محبت ہے، اردو سے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ محاورے اکثر زبان کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں. صدیوں کے تجربے کے بعد محاورے وجود میں آتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، زبان زد خلائق ہوتے ہیں. اردو کے کئی ایسے محاورے ہیں جو میں اگر اپنی قوم، اپنے مذہب کی جانب جاؤں تو میں استعمال کروں تو مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. مثلا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل رات کلب میں رمی کھیلا اور میری حجامت ہو گئی. آپ جانتے ہیں محاورہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سر مڑھاتے ہی اولے پڑے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی کہ برادری نے میرا حقہ پانی بند کر دیا. لیکن ان تمام وجوہ کے باوجود اردو سے محبت ہے، عشق ہے، اور یہ زبان بھی آب حیات پی کے آئی ہے. خیر، اب میں آتا ہوں اصلی مقصد کی جانب. حضرات، مجھے فخر میں گناہ گار ہوں، اعتراف کرتا ہوں، لیکن مجھ میں حضرت بابا گرو نانک دیو کا خون ہے. میں ان کی 16ویں پشت میں ہوں، اور تاریخ شاہد ہے کہ وہ ادھر بھی آئے، حج کے لیے بھی تشریف لے گئے. ان کا مسلک
सुलह कुल था। हमारे ग्रंथ में जो हमारा मुक़द्दस कुरान, जिस तरह कुरान शरीफ आपके लिए है, उसमें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनका कलाम भी उसमें उनका कलाम भी उसमें शामिल है। मैं इस सरजमीन पर इस वक्त मौजूद हूँ, सरजमीन अरब, जिसने रसूल अकरम पैदा किए, जिसने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू पैदा किए, जिसने इमाम शुहदा हुसैन पैदा किए, उस सरजमीन पर इस वक्त मौजूद हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खराज अक़ीदत के तौर पर पहले कुछ नात मनक़बत पेश करूँ, उसके बाद एक आध नज़्म पेश कर दूँगा। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, मेरे यहाँ साथी हिंदुस्तान से आए बैठे हैं, इसलिए नहीं कि मैं एक मुस्लिम मुल्क में हूँ, मैं हिंदुस्तान में भी ये चीज़ें पेश करता हूँ फ़ख्र के साथ, इसलिए कि मेरा अक़ीदा है, मेरी निगाहों में सभी मज़ाहिब एक ही दर्जा रखते हैं उस तक पहुँचने के लिए। तो पहले सुनिए, दिल्ली में एक बार उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, नहीं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुझे भी उसमें मदऊ किया गया। एतराज़ हुआ कि तो मुसलमान नहीं है, इसे क्यों बुलाया गया। बार सूरत मुझे बुलाया गया, मैं गया। तो नज़्म लंबी थी, उसके 2-3 बंद सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ, हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। सुन लीजिए, बंद सुन लीजिए। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ हम किसी। मेरी नज़रों में तो इस्लाम मोहब्बत का है नाम, अमन का, आश्ती का, मेहर मुरब्बत का है नाम, वसत क़ल्ब का, इखलास और क़ुव्वत का है नाम, तख्ता-ए दार पे भी हक़ व सदाकत का है नाम। मेरा इस्लाम निको नाम है, बदनाम नहीं, बात इतनी है कि अब आम ये इस्लाम नहीं है। आगे चलता हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शान में मैं हज़रत अली का मुतक़िद हूँ, यहाँ तक कि हमारे पंजाब में अब भी जब गैर मुस्लिम कुश्ती के अखाड़े में उतरते हैं तो या अली मदद का नारा लगाते हैं। आज आप भी, ये तारीख़ी वाक़या। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, मुलाहिज़ा हो, आपसे मुखातिब होकर, मुसलमानों से ख़ास तौर पर मुखातिब होकर अर्ज़ करता हूँ कि तू तो हर दीन के हर दौर के इंसान का है, तू तो हर दीन के हर दौर के इंसान का है, कम हरगिज़ कम कभी भी तेरी तौक़ीर न होने देंगे। तू तो हर दौर के हर दीन के इंसान का है, कम कभी भी तेरी तौक़ीर न होने देंगे। हम सलामत हैं ज़माने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे। वाह वाह। हम सलामत हैं ज़माने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे। इमाम शुहदा के बारे में 4 मिसरे सुन लीजिए। जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक़ व बातिल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता था, मर के जीना सिखा दिया था। 4 मिसरे और भी सुन लीजिए कि लब जब शाह शहीदा तेरा नाम आता है,
سامنے ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی۔ اب میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر رہا ہوں۔ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کبھی کشیدہ، کبھی بہتر، کبھی کچھ۔ میں ان آدمیوں میں سے ہوں جن کو یہ یقین ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں اب لڑائی نہیں ہوگی، اور یہاں دیکھتا ہوں کہ فضا اس قدر ہموار ہے آپ لوگوں میں، پاکستان سے ہوں یا ہندوستان سے، آپ کتنے اچھے ڈھنگ سے رہ رہے ہیں۔ میں نے جس وقت ابھی تعلقات بہتر ہونے کی امید تھی اور ادھر ادھر سے سفراء تشریف لائے، میٹنگ ہوئی، تو اس وقت ایک نظم کہی تھی، وہ سناتا ہوں آپ کو۔ پھر چلے باد بہاری، پھر چلے باد مراد، صحن گلشن میں رواں ہو پھر صبائے اتحاد، کلفتیں سب دور ہوں مٹ جائیں سب رنج و تضاد، خیر سے عنقاں ہو پھر سب فتنہ و فسق و فساد، سوئے منزل رہرمانے تیز گام آئے تو ہیں، صبح کے بھولے جو تھے وہ وقت شام آئے تو ہیں، ناروا جو ہو روا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، بھائی سے بھائی غیر کے دل کا کہا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، ناروا جو ہو روا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، بھائی سے بھائی خفا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، گوشت ناخن سے جدا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، خیر جو کچھ بھی ہوا لیکن بسد خلق و اتفاق، آ ملیں اب سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، خدشہ سیاد باقی ہونا اب خوف خزاں، اب رہے ہموار پر چلنے لگے یہ کارواں، اب رہے ہموار پر چلنے لگے یہ کارواں، آؤ ہم مل کر بنے ایک دوسرے کے پاس ماں، ہم پہ ہوں سایہ فگن کشتی یہاں نانک وہاں، دل جو مل جائیں تو کیا حاجت تفنگ و تیر کی، خود بخود گتھی سلجھتے جائے گی کشمیر کی۔ عرض کرتا ہوں، کوثر و گنگا سے لے کر بادائے عرفاں کا جام، آؤ ایک دنیا کو پہنچا دیں محبت کا پیام، ہو یہی اپنا وتیرہ ہو یہی طرز کلام، با مسلمہ اللہ اللہ بابا رحمن رام رام، صاحب اسلوب ہوں ہم صاحب ایمان ہم، آؤ دکھلا دے کے ہیں دو قالب و یک جان ہم۔ عرض کرتا ہوں گریز ہے نظم میں، شیخ جی باتیں کریں قرآن کی رحمان کی، اور پنڈت داستان چھیڑا کریں بھگوان کی، صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی، آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی، صاحب ایمان نمائش کیوں کریں انسان کی، آؤ صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی، آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی۔ عرض کرتا ہوں، باتیں کریں انسان کی، آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی۔ ان کی باتوں سے ملے گا قلب کو سوز، ایک بند بھول رہا ہوں، آؤ ہم صاحب ایمان باتیں کریں انسان کی، ہاں وہ ٹیپ کا شعر آ گیا۔ عرض کرتا ہوں کہ شیخ جی باتیں کریں قرآن کی رحمان کی، اور پنڈت داستان چھیڑا کریں بھگوان کی، صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی، آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی، ہم علی ہم احمد مختار کی باتیں کریں، آؤ ہم نانک کی کرشن اوتار کی باتیں کریں۔ ان کی باتوں سے سمر جائے گا ہر حال زموں، ان کی باتوں سے ملے گا قلب کو سوز دروں، روح کو بالیدگی مل جائے گی دل کو سکون، ان کی باتوں سے ملے گا، اور کیا کہوں، آؤ ہم سب مل کے پی لیں ان کے شیریں جام سے، داور محشر بھی بخشے گا انہی کے نام سے، ہے جب افلاس سے غربت سے ناداری سے جنگ، پوچھنا ہوگا یہ مجھ کو ہند و پاکستان سے، پیٹ بھوکوں کا بھریں گے جنگ کے سامان سے، آؤ دل سے دور کر دیں، آؤ دل سے دور کر دیں ہم شرار انتقام، آؤ پھر دنیا کو پہنچا دیں محبت کا پیام، آؤ پھر دنیا کو پہنچا دیں محبت کا پیام، رہ سکیں امن و سکون سے شاد ہوں اپنے عوام، اے سفیران کرم پہنچے تمہیں میرا سلام، حال و مستقبل ہو اپنا تابدار و تابناک، زندہ و پائندہ باد اے سرزمین ہند و پاک۔ میں بوڑھا پنجابی نہیں کہتا ہوں بھائی، بوڑھا ہوں
सुन लीजिए, जवानी का अशार सुन लीजिए। जवानी को हमने हर हाल हर दौर में कोसा है, कब मूरद इल्जाम जवानी न रही, कब मूरद इल्जाम जवानी न रही, किस दौर में ये दुश्मन जानी न रही। रोते थे जवानी में कि मारा इसने, अब रंज है ये हाय जवानी न रही। कब मूरद इल्जाम जवानी न रही, किस दौर में ये दुश्मन जानी न रही। रोते थे जवानी में कि मारा इसने, अब रंज है ये हाय जवानी न रही। अय्याम गुज़श्ता की निशानी दे दे, कुछ गुंचा और शबनम की ज़मानी दे दे। माना कि मुसीबत है जवानी, लेकिन एक बार मुझे और जवानी। माना कि मुसीबत है जवानी, लेकिन एक बार मुझे और जवानी दे दे। अर्ज करता हूँ कि इस पे आप अमल करें न करें, लेकिन मैं रुबाई सुना देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि महके हुए दिन रात सुहानी बरतो, महके हुए दिन रात सुहानी बरतो, बिफरे हुए दरिया की रवानी बरतो। रखना है जवानी को जवां साल, तो फिर तरकीब यही है कि जवानी बरतो। रखना है जवानी को जवां साल, तो फिर तरकीब यही है कि जवानी बरतो। और आखिरी चार मिसरे उन जवानों की नजर करता हूं जो आजकल के जवान हैं। महूम सी हूरों की कहानी नहीं आई, बेकार हमें उम्र गंवानी नहीं आई। हम निंद खराबात बुढ़ापे में जवां हैं, इन पे तो जवानी में जवानी नहीं आई। इन पे तो जवानी में जवानी नहीं आई। एक याद आ रहा था भूल के, एक सेकंड। हाँ, एक वाकया सुना के, 3 शेर सुना के बस करता हूँ। माफी चाहता हूँ, मैंने पहले वक्त बहुत ले लिया, हालांकि वादा किया था 10 मिनट का। पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा, जिसे मैं बचपन से जानता था, पहले हिंदुस्तान में थी, अब उधर चली गई, गुलूकारा मलिका तरन्नुम, जानते हैं। जब भी जाता हूँ लाहौर, पाकिस्तान वगैरह, तो अक्सर वो दावत करती हैं। मोहम्मद अली आपके जो मशहूर अदाकार हैं, उनके यहाँ दावत थी मेरी, और वो भी तशरीफ़ रख रही थी मेरे पास। फरमाने की बेटी साहब कुछ शेर सुनाइए, जो आपको हुक्म। 2 शेर सुना के तीसरा शेर वो सुनाऊंगा जो जिससे ये बात मुताल्लिक़ है। मतलब सुनिए कि तेरे परतों से आया हूं मैं भी, तेरे परतों से आया हूं मैं भी, तू नहीं है तो कहाँ हूं मैं भी। तेरे परतों से आया हूं मैं भी, तू नहीं है तो कहाँ हूं मैं भी। मुझको आलम से गरज क्या कि मैं खुद एक आलम हूँ जहाँ हूँ मैं भी। मुझको आलम से गरज क्या कि मैं खुद एक आलम हूँ जहाँ हूँ मैं भी। और आग से आग न लग जाए कहीं, तुम हंसी हो तो जवां हूँ मैं भी। से महकूम बनाने वालों, आदमी शाख नहीं है कि झुका ले कोई। तशरीफ़ लाते हैं पाकिस्तान के शायर अख्तर सिकंदरवी। एक कथा अर्जुन मिश्र एक कथा अर्ज कर रहा हूँ।
کہ قصہ غم تمہیں سنائیں ہم. واہ. قصہ غم تمہیں سنائیں ہم. اتنے آنسو کہاں سے لائیں ہم. اتنے آنسو کہاں سے لائیں ہم. اور تم سے بھی پیار زندگی بھی عزیز. کس سے روٹھیں کس سے منائیں ہم. کس سے روٹھیں کس سے منائیں. یہ غزل کیا ارشاد. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ذوق نظارہ ہی نہیں. واہ. کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ذوق نظارہ ہی نہیں. حسن شائستہ آداب تماشا ہی نہیں. کہ گزرے تو یہ محسوس ہوا وہ نظر پھر کہ گزرے تو یہ محسوس ہوا جسم اور روح میں جیسے کوئی رشتہ ہی نہیں. جس آئے گا ٹوٹی ہوئی قبروں میں نہ جھانک. کیا نظر آئے گا ٹوٹی ہوئی قبروں میں نہ جھانک. اس خرابے میں تو خورشید نکلتا ہی نہیں. اس خرابے میں تو خورشید نکلتا ہی نہیں. اور میں نے ہر شخص کے کردار پہ کی ہے تنقید. میں نے ہر شخص کے کردار پہ کی ہے تنقید. مجھ میں کیا عیب ہے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. مجھ سے کیوں خوف زیاں ہو دنیا کو میری ذات سے کیوں خوف زیاں ہو. میں شر ہوں مگر اپنے ہی سینے میں بپا ہوں. دنیا کو میری ذات سے کیوں خوف زیاں ہو. میں شر ہوں مگر اپنے ہی سینے میں بپا ہوں. شعر لکھیے کہ پانی کی طرح خون جگر بہتا رہا ہے. پانی کی طرح خون جگر بہتا رہا ہے. کیا مفت کی دولت کی طرح صرف ہوا ہوں. پانی کی طرح خون جگر بہتا رہا ہے. کیا مفت کی دولت کی طرح صرف ہوا ہوں. شعر دیکھیے کہ ہے طرفہ تماشا میری وارفتہ نگاہی. ہے طرفہ تماشا میری وارفتہ نگاہی. تم سامنے بیٹھے ہو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں. ہے طرفہ تماشا میری وارفتہ نگاہی. تم سامنے بیٹھے ہو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں. دیکھیے ہے طرفہ تماشا کا سبب عشق کی وحشت کھونا نہ مجھے ہاتھ سے میں تیرا پتہ ہوں. ہے ہوں کہ شائستگی عشق کے آداب نہ پوچھو. شائستگی عشق کے آداب نہ پوچھو. کھل کر کبھی رویا ہوں نہ جی بھر کے ہنسا ہوں. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات
اب ایک ایسے شاعر تشریف لا رہے ہیں، ان کا شعر ہے میری خاموشی بردباری نہیں ہے وحشت ہے انجمن میں کہ میری خاموشی بردباری نہیں ہے وحشت ہے، بردباری نہیں ہے وحشت ہے، تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوہ، تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوہ جب تلک ہے بسا غنیمت ہے، تجھ کو جان نثار آئیں یہ تو ایثار ہے عنایت ہے، وار کرنے کو جان نثار آئیں یہ تو ایثار ہے عنایت ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ گرم جوشی اور اس قدر کیا بات، گرم جوشی اور اس قدر کیا بات، کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے، کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے، اب نکل آؤ اپنے اندر سے، اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے، اب عیش سے گزرا سر سے پا تک بدن سلامت ہے، آج کا دن بھی عیش سے گزرا سر سے پا تک بدن سلامت۔ سبحان اللہ، ایک سر مجھے پانی ذرا پانی قطع ہے کہ کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے، مجھے چین کیسے پڑتا ہے، میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے، میرے بغیر زندگی بسر کر دی تیرے نادیدہ خد و خال کے ساتھ، میں نے ایک زندگی بسر کر دی تیرے نادیدہ خد و خال کے ساتھ، تیرے نشان بھی نہ رہا، کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں، دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا، کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں، اب تو خالی ہے روح جذبوں سے، اب تو خالی ہے روح جذبوں سے، اب بھی کیا ہم تپات سے نہ ملیں، اب تو خالی ہے روح جذبوں سے، اب بھی کیا ہم تپات سے نہ ملیں، بجز تیرے کوئی موضوع گفتگو ہی نہیں، عجیب حال ہے ترک تعلقات کے بعد۔ تشریف لاتے ہیں محترم شمیم جے پوری۔ کچھ اشعار تحت اللفظ ملاحظہ فرما لیجئے، پھر میں ترنم سے پڑھ دوں گا۔ رات بھر کیا کیا یقین و وہم میں چشمک رہی، رات بھر کیا کیا یقین و وہم میں چشمک رہی، یہ گما تھا یا درے دل پر کوئی دستک رہی، ساری عمر اشکوں کے سہارے جی لیے، ہم تو ساری عمر اشکوں کے سہارے جی لیے، زندگی تو بے وفا تھی ایک تبسم تک رہی، سب کی نگاہوں میں کھٹکتا ہی رہا، عمر بھر سب کی نگاہوں میں کھٹکتا ہی رہا، جرم اتنا تھا کہ حق گوئی میرا مسلک رہی، صنم کی یاد تیرا شکریہ، سایہ زلف صنم کی یاد تیرا شکریہ، رات آتش خانہ دل میں بڑی ٹھنڈک رہی، سایہ زلف صنم کی بدل ملازم فرمائیے۔ ایک ہم ہی لگائیں گے خار و خس کو سینے سے، ایک ہم ہی لگائیں گے خار و خس کو سینے سے، ورنہ سب چمن میں ہے موسم بہاراں تک، ورنہ سب چمن میں ہے موسم بہاراں تک، ورنہ سب چمن میں ہے، میرے دست وحشت کو آج روک لو ورنہ
میرے دست وحشت کو آج روک لو ورنہ فاصلہ بہت کم ہے ہاتھ سے غریباں تک. واہ واہ واہ. گو بہت کچھ دل نشیں ہے یہ دنیا، گو بہت کچھ دل نشیں ہے نگاہوں کو مگر فرصت نہیں ہے، نگاہوں کو مگر فرصت نہیں ہے. ایک شعر مراد فرمائیے صاحب. سنا ہے یوں بھی اکثر ذکر کا، یہ شعر سنیے. سنا ہے یوں بھی اکثر ذکر کا کہ جیسے کچھ تعلق ہی نہیں ہے، جیسے کچھ تعلق ہی نہیں ہے. مجھ کو کہیں دیکھا ہے تم نے، سنا ہے وہ رگے جاں سے قریب. شکریہ بہت بہت. خواتین حضرات، سید محمد جعفری مرحوم کے بارے میں ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ اگر مشاعرہ لوٹنے پر سزا ہوتی تو وہ عمر قید بسر کرتے. ایسے ہی ایک شاعر یہاں موجود ہیں جو کہ مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں، بھارت سے تشریف لائے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. غزل کے شہر میں گیتوں کے گاؤں بسنے لگے، میرے سفر کے یہ ہیں راستے نکالے ہوئے. تشریف لاتے ہیں محترم بیکل اتساہی صاحب. محترم ڈاکٹر صاحب، عمار صاحب، ان لوگوں سے غزلیں سنیے گا. میں تو کچھ آپ سے گفتگو کروں گا، وہ پیش کروں گا. پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو، پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو، جاؤ فٹ پاتھ پہ بکھرے ہوئے ہیروں سے ملو. پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو، جاؤ فٹ پاتھ پہ بکھرے ہوئے ہیروں سے ملو. عشرت حسن میں مصروف تو رہتے ہو مگر وقت مل جائے تو ہم جیسے فقیروں سے ملو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. پہلے چار مصرے کہ پھول ہنسا روئی شبنم، اپنا اپنا جذبہ غم. پھول ہنسا روئی شبنم، اپنا 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 جذبہ غم. حسن وہ ہے جو آئے نظر دل کو زیادہ آنکھ کو کم. میں چونکہ دہقانی ہوں، دیہات کا ہوں، جو آپ کچھ کرب چھوڑ آئے ہیں وطن میں وہ میں پیش کر رہا ہوں. وہ سن لیجئے، سن لوٹ آنے دے اس کو دبئی سے، ٹوٹی کٹیا محل بنا دے گا. لوٹ آنے دے اس کو دبئی سے، ٹوٹی کٹیا محل بنا دے گا. پیار کے لفظ رکھ کے نوٹوں پر مرثیے کو غزل بنا دے گا، مرثیے کو غزل بنا دے گا. پہلے میرے گیت وہ سن سن کے شرماتے رہے، پہلے میرے گیت
وہ سن سن کے شرماتے رہے، پھر انہی گیتوں کو تنہائی میں دہراتے رہے۔ زبان جیسی میں لکھتا ہوں، سادگی سنگار ہو گئی، سادگی سنگار ہو گئی، سادگی سنگار ہو گئی، آئینوں کی ہار ہو گئی، سادگی سنگار ہو گئی، آئینوں کی ہار ہو گئی، آئینوں کی ہار ہو گئی، کنیا غریب گھر کی تھی، کنیا غریب گھر کی تھی، بڑھ کے کاروبار ہو گئی، آنکھ ہی تھی زخم کی دوا، آنکھ ہی تھی زخم کی دوا، آنکھ ہی کٹار ہو گئی، آنکھ ہی تھی زخم کی دوا، آنکھ ہی کٹار ہو گئی، آئینوں کی ہار ہو گئی۔ وہ شعر سنیے، آئینوں کی ہار ہو گئی، دوستوں کا کارواں تو ہے، دوستوں کا کارواں تو ہے، دوستوں کا کارواں تو ہے، دوستی غبار ہو گئی، نو کی ہار ہو گئی، دوستوں کا دیکھیے گیت کا لہجہ ہے، گیت کی تصویر ہے اور قافیہ دیہاتی ہے۔ چاند ناؤ میں اتر پڑا، 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 اب ندی اپار ہو گئی، چاند ناؤ میں اتر پڑا، اب ندی اپار ہو گئی، سادگی سنگار ہو گئی، آئینوں کی ہار ہو گئی۔ ملاحظہ کیجئے کہ چلے وہ ہار کے گجرے گلے میں ڈالے ہوئے، چلے وہ ہار کے گجرے گلے میں ڈالے ہوئے، ہمارے سر کو جو نیزوں پہ ہیں اچھالے ہوئے، ہمارے سر کو جو نیزوں پہ ہیں اچھالے ہوئے۔ شعر یہ سنیے کہ سنگار کر کے چلی تھی بڑا اندھیرا تھا، سنگار کر کے چلی تھی بڑا اندھیرا تھا، وہ لٹ کے لوٹی تو ہر موڑ پر اجالے ہوئے، کو اگر ضد کے توڑ دے کعبہ، ہے ابرہا کو اگر ضد کے توڑ دے کعبہ، تو سنگریزے ابابیلیں ہیں سنبھالے ہوئے، تو سنگریزے ابابیلیں ہیں سنبھالے ہوئے، ہمارے سر کو جو نیزوں پہ ہیں اچھالے ہوئے۔ غزل کے شہر میں گیتوں کے گاؤں بسنے لگے، غزل کے شہر میں گیتوں کے گاؤں بسنے لگے، میرے سفر کے یہ ہیں راستے نکالے ہوئے، میرے سفر کے یہ ہیں راستے نکالے ہوئے۔ اب جس نظم کی فرمائش ہے وہ
बस उसमें ताजमहल का थोड़ा सा जिक्र है, इसीलिए वो ताजमहल हो गई है नज़्म। मैं पेश कर रहा हूँ। इसमें बहुत पुराना, चादर में वो लिपटा हुआ मेहनत का जमाल, बालियां खेत की थाली में लिए लाल यमन, आम के बौर भरे मध के कटोरों में गुलाल, अखिले फूलों को नहलाता हुआ मिश्के खुतन, चल उधर गाँव में एहसास जहाँ जाए मचल, आ तुझे गीत का अंदाज़ी तरन्नुम दे दूं, हुस्न महशर का लुटाता हुआ अंदाज़ खिराम, तेरे चरणों को धुलाते हुए मदमस्त पवन, रक्स करती हुई आंचल को तेरे दूज की शाम, तेरी अंगुलाई को बल खाता हुआ नील गगन, तेरी परछाई से तामीर करूं ताज महल, आ तुझे गीत का अंदाज़ी तरन्नुम दे दूं, नशो कैफ गज़ल हुस्न गज़ल जाने गज़ल, आ तुझे गीत का अंदाज़ी तरन्नुम दे दूं। और आखिर में कुंवर साहब की तकलीद में और ये एक एलची के हैसियत से एक पैगाम लाया हूँ अपने इन दोस्तों की खातिर जिन्होंने एक ऐसे हमारे अजीम शायर की कद्र और मंजिलत की है। वो आप सुन ले, उसके बाद मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कोई बदले उल्फत में पैदा कर असबाब, मुझे सुनहरी ताबीरें दे मेरे रुपहले ख्वाब, वाह, मुझे सुनहरी ताबीरें दे मेरे रुपहले ख्वाब, अमन कमल लहके उस जानिब महके इधर गुलाब, एक लहू एक मिट्टी के हम एक संगम पर आए, वाह वाह वाह, एक लहू एक मिट्टी के हम एक संगम पर आए, पाक की खिदमत में लाया हूँ भारत का आदाब। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मैं अब एक ऐसे शायर को दावत दे रहा हूँ जिसको हम सब जानते हैं, जिसका हम सब पर एहसान है। मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बनाती है। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम अहमद फराज। जश्न था, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम खुमार साहब का कलाम सुनते, लिहाजा मैं एक बस्तादा नज़्म आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो असल में मेरे मुल्क के एक हिस्से में कुछ आग लगी हुई है और वो है सिंध। उस पे मैंने एक ताज़ा नज़्म कही है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होने देना। वाह। अब मेरे दूसरे बाजू पे वो शमशीर है जो इससे पहले भी मेरा निस्फ बदन काट चुकी। अब मेरे दूसरे बाजू पे वो शमशीर है जो इससे पहले भी मेरा निस्फ बदन काट चुकी। उसी बंदूक की गोली है मेरी समत के जो इससे पहले मेरी शहरक का लहू चाट चुकी। वाह वाह। अब मेरे दूसरे बाजू पे आई है मेरी गलियों में, फिर वही आग दराई है मेरी गलियों में, फिर मेरे सहन में बारूद की बू फैली है। मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, पर यहाँ कब कोई अगयार का लश्कर उतरा। आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके,
میرے سینے میں میرا اپنا ہی خنجر اترا. اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی. اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی. آج پہلی بار اس سے میں نے بے وفائی کی. واہ واہ واہ. اس قدر تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں، ورنہ اب تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں. یا تو ٹوٹ کر رویا یا غزل سرائی کی. آج اختلاف اپنے سے ہو چلا تھا جب مجھ کو اختلاف اپنے سے. تو نے کس گھڑی ظالم میری ہمنوائی کی. حکومت سب ہنر ہے ناسے کے، طنز و طعنہ و تہمت سب ہنر ہے ناسے کے. آپ سے کوئی پوچھے ہم نے کیا برائی کی. اور پھر قفس میں شور اٹھا دیکھنا کہ پھر صیاد. پھر قفس میں شور اٹھا قیدیوں کا اور صیاد. دیکھنا اڑا دے گا پھر خبر رہائی کی. تھیں اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی. میں نے پہلی بار اس سے بے وفائی کی. بس شکریہ. معاصر کے 2-4 بس میں بند. ایک جرنیل صاحب نے ہمیں بلایا تھا تو میسج دیا تھا، یہ اس پہ نظم لکھی. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے. فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستاداں ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی کے سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. اصرار نہ کریں جی، وہ چلیں اس کی جگہ اسی طرح کی غزل سنا دیتا ہوں. یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں. یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں. یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں. تو خوشگمان نہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں. میں ایک مرتبہ پھر یونیکیرینز کی جانب سے خلیج ٹائمز اور ایمریٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فراق صاحب نے ایک شعر، فراق صاحب کا شعر ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. خمار صاحب نے لکھا: وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں. آج کی محفل کی محترم شخصیت آپ ہی کی شام ہے. میں دعوت دیتا ہوں خمار صاحب کو کہ تشریف لائیں. عرض کر رہا ہوں قمر صاحب، ایک مطلع ملاحظہ ہو سادہ سی علامتوں کے ساتھ. نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے. دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، دیا جل رہا ہے
سبحان اللہ. ہوا چل رہی ہے نہ سکون ہی سکون ہے خوشی ہی خوشی ہے سکون ہی سکون ہے خوشی ہی خوشی ہے خوشی ہی خوشی ہے تیرا غم سلامت مجھے کیا کمی ہے واہ 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 تیرا غم سلامت واہ واہ آداب سکون ہی سکون ہے خوشی ہی خوشی ہے تیرا غم سلامت مجھے کیا کمی ہے تیرا غم سلامت. فرا صاحب ایک مطلب سنیے کہ وہ موجود ہیں اور ان کی کمی ہے. واہ اچھا مصرع واہ واہ واہ. وہ موجود ہیں اور ان کی کمی ہے محبت بھی تنہائی یہ دائمی ہے محبت بھی تنہائی یہ دائمی ہے محبت. اور یہ مطلب ملاحظہ کیجیے گا کہ کھٹک گدگدی کا مزہ دے رہی ہے کھٹک گدگدی کا مزہ دے رہی ہے جسے عشق کہتے ہیں شاید یہی ہے جسے عشق کہتے ہیں کھٹک گدگدی کا مزہ دے رہی ہے جسے عشق کہتے ہیں شاید یہی ہے جسے عشق اب یہ شعر نظر آپ حضرات کی ملاحظہ ہو وہ ہر ملک کا آج ایک عالم ہے. شعر سنیے چراغوں کے بدلے مکان جل رہے ہیں چراغوں کے بدلے مکان جل رہے ہیں نیا ہے زمانہ نئی روشنی آنا نئی روشنی ہے جفاؤں پر گھٹ گھٹ کے چپ رہنے والوں جفاؤں پر گھٹ گھٹ کے چپ رہنے والوں خاموشی جفاؤں کی تائید بھی ہے خاموشی جفاؤں کی. اب ایک شعر اور ملاحظہ ہو کہ میرے راہبر مجھ کو گمراہ کر دے میرے راہبر مجھ کو گمراہ کر دے سنا ہے کہ منزل قریب آ گئی. میرے راہبر میرے راہبر مجھ کو گمراہ کر دے سنا ہے کہ منزل قریب آ گئی ہے سنا ہے کہ منزل میرے راہبر مجھ کو گمراہ کر دے سنا ہے کہ منزل قریب آ گئی ہے سنا ہے. اور یہ شعر ہے صاحب جو سچا شعر ہے سن لیجئے کہ خمارے بلا نوش قمر صاحب
کہ خمار بلانوش تو اور توبہ، خمار بلانوش تو اور توبہ، خمار بلانوش تو اور توبہ، تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی، خمار بلانوش تو اور توبہ، تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، دیا جل رہا ملازہ ہو اے موت انہیں بھلائے زمانے گزر گئے، اے موت انہیں بھلائے زمانے گزر گئے، آج آپ کی زہر کھائے زمانے گزر گئے، آج آپ کی زہر کھائے اب شعر ملاحظہ فرمائیے گا، ملاحظہ جمیل صاحب کہ او جانے والے آپ کہ تیرے انتظار میں، او جانے والے آپ کہ تیرے انتظار میں، رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے، رستے کو گھر بنائے، او ہے نہ وہ خوشی ہے نہ امید ہے نہ یاس، غم ہے نہ وہ خوشی ہے نہ امید ہے نہ یاس، سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے، سب سے نجات پائے۔ ایک شعر اور سنیے، ملاحظہ ہو، کیا لائق ستم بھی نہیں اب میں دوستو، واہ واہ واہ، کیا لائق ستم بھی نہیں اب میں دوستو، پتھر بھی گھر میں آئے زمانے گزر گئے، آدم کیا لائق ستم بھی نہیں اب میں دوستو، پتھر بھی گھر میں آئے زمانے گزر گئے، پتھر بھی گھر میں آئے زمانے گزر گئے، جانے بہار پھول نہیں آدمی ہوں میں، جانے بہار پھول نہیں آدمی ہوں میں، پھول نہیں آدمی ہوں میں، آج آپ کی مسکرائے زمانے گزر گئے، آج آپ کی مسکرائے زمانے گزر گئے،
کیا 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 توقعات تھیں آہوں سے خمار، یہ تیر بھی چلائے زمانے گزر گئے، یہ تیر بھی۔ اب یہ حضرات ایک غزل، یہ تو نئی غزل سنائی میں نے آپ کو، ایک غزل شروع کی تھی، 2 شعر ہوئے ہیں صرف، اس کو سن لیجیے ارشاد۔ یہ شعر سنیے گا ملک راجہ صاحب۔ لگا ہو کہ چلا ہوں میں کوچے سے ان کے بگڑ کر، چلا ہوں میں کوچے سے ان کے بگڑ کر، چلا ہوں میں کوچے سے ان کے بگڑ کر، ہنسی آ رہی ہے کہ آنا پڑے گا، ہنسی آ رہی ہے کہ آنا پڑے گا، کہ محبت ہے کیا میں تمہیں کیا بتاؤں، محبت ہے کیا میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہیں ایک دن خود بتانا پڑے گا، تمہیں ایک دن خود بتانا پڑے گا، تمہیں ایک بس آپ اجازت تو بھائی یہ بڑی آرزو ہے جامع سنگلی۔ آپ فرمائیے۔ اب حضرات یہ لیجیے، ظاہرے میں پڑھ چکا ہوں، یہ غزلیں سب باشرت میں تعمیل حکم میں، ہاں عرض کر رہا ہوں۔ حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے، حسن جب مہرباں ہو، حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے، عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے، عشق کی مغفرت حسرت کی، اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے، اس سلیقے سے ان سے، اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے، جب گلا کیجیے ہنس دیا کیجیے، جب گلا کیجیے، اور دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، دوسروں پر اگر، دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے، سامنے آئینہ، آئینہ، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح، ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجیے، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح، ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجیے، ایسے کھل کے نہ سب، آپ سکھ سے ہیں تر کے تعلق کے بعد،
آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد، آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد، اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کی، جلدی نہ یہ فیصلہ کی۔ ایک شعر اور سنیے کہ زندگی کٹ رہی ہے بڑے چین سے، زندگی کٹ رہی ہے، زندگی کٹ رہی ہے بڑے چین سے، اور غم ہو تو وہ بھی عطا کیجئے، اور غم ہو تو وہ بھی۔ عقل و دل اپنی اپنی کہیں جب خمار، عقل و دل اپنی اپنی کہیں جب خمار، عقل کی سنیے دل کا کہا کیجئے، عقل و دل اپنی اپنی کہیں جب خمار، عقل کی سنیے دل کا کہا کیجئے، عقل کی سن۔ خدا خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ خمار صاحب، اور جگہ بھی